بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بہار قرآن کے اس سیگمنٹ میں آج کے لیے جس موضوع کو انتخاب کیا گیا وہ روزے کے فلسفے سے مطابقت رکھتا ہے کہ لعلکم تتقون۔ یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کے لیے خوف خدا بہت ضروری ہے۔ تو تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہے، خوف خدا بھی ہے۔ تو اس سے متعلق پروردگار عالم نے قرآن کے اندر بہت سی جگہ اور متعدد سوروں کے اندر تقوی سے متعلق گفتگو کی ہے۔ تو آج ان ساری سوروں کو تو اس مختصر سے وقت میں ہم نہیں کور کر سکتے، تو سورہ طلاق کا انتخاب کیا ہے، اور اس کے 3 آیتوں کے اندر جو ہے وہ تقریباً خوف خدا کے تقوی کے فائدے کو جو بیان کیا گیا اس کو ناظرین کی خدمت میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ماہ مبارک رمضان میں چونکہ قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور جب قرآن کو انسان پڑھے اور یہ سب چیزیں، یہ آیتیں اس کے سامنے سے گزریں تو ان کو اپنا شعار بنائے، تاکہ رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے، شیطان بند ہے، لیکن رمضان کے بعد پھر انہی آیتوں اور انہی اعمال کے ذریعے سے انسان اپنی بقیہ زندگی کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے گزارے۔ تو آئیے چلے شروع کرتے ہیں تقوی کے فائدے کے عنوان سے آیتوں کی قرات، کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بناتا ہے۔ یہ آیت اگر انسان پڑھ لے اور سمجھ لے تو پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ خوف خدا جب دل کے اندر ہوگا، اللہ سے ڈرے گا، تو پروردگار عالم اس کے لیے جو ہے نا وہ خود بخود راہ ہموار کرے گا، اس کے لیے نکلنے کے راستے بنائے گا۔ جو کام نہیں ہو پا رہا تھا، تقوی الہی کے اختیار جو کرے گا خدا اس کے لیے اس کاموں کو آسان کر دے گا۔ اور دوسرا فائدہ تقوی اختیار کرنے کا یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کا پہلا حصہ کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی آج کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی پریشانی وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ رزق کے مسئلے میں پریشان رہتا ہے، کیسے رزق بڑھائے، اگر رزق بڑھا ہوا ہے تو کیسے اس کی حفاظت کرے، کیسے اس کو جو ہے وہ بچائے ضائع ہونے سے۔ تو سورہ طلاق کے اندر جو ہے نا وہ اس کا علاج بیان کر دیا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ جو ہے وہ نکلنے کا راستہ بھی بنائے گا تمہارے لیے، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور خدا وہاں سے رزق دے گا کہ جہاں سے انسان کو جو ہے وہ گمان بھی نہیں ہوگا۔ تقوی کا تیسرا فائدہ، اور جو آج کل ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے، امتحان کے سیزن شروع ہونے والے ہیں، پڑھائی کا زمانہ جو اس اسٹیج سے گزرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ امتحان کتنا مشکل ہوتا ہے دینا، تو ان کے لیے جو ہے وہ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کا آخری حصہ یہ نوجوانوں کے لیے ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ لفظی ترجمہ کہہ دوں تو ایسا نہ ہو کہ میرا روزہ باطل ہو جائے، کہ اصطلاحی ترجمہ یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، پروردگار عالم اس کے کاموں کو جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے۔ تو وہ بچے، وہ خواتین، وہ نوجوان، وہ مرد کہ جن کے کاموں میں پریشانی آتی ہے، رکاوٹ آتی ہے، آپ نے اکثر اپنے دوستوں سے، اپنے خاندان عزیزوں میں سنا ہوگا کہ کام ہوتے ہوتے رک گیا، فلاں کام جو ہے وہ بگڑ گیا، فلاں چیز یہ ہو گئی، فلاں وہ ہو گئی۔ تو یہ آیت میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ میں اپنے الفاظ میں اگر ترجمہ کروں تو یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو جو ہے وہ بنا دے گا۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہو گیا، اور اس کے بعد
آیت نمبر 5 کے اندر جو 2 فائدے اور بیان ہو رہے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ، کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، فائدہ کیا ہے، بینیفٹ کیا ہے کہ یکفر عنہ سیئاتہ، کہ پروردگار عالم اس کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دے گا اور اس کے گناہوں سے صرف نظر کرے گا. کہ جو رمضان کے مہینے میں ہم ہر دعا کے اندر جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو رمضان تو ہے ہی مغفرت کا مہینہ، اس میں تو خدا ویسے ہی ایک دفعہ توبہ پر معاف کر دیتا ہے. تو سورہ طلاق کا اگر یہ پیغام یاد رہا اور اس پہ عمل کیا تو رمضان کے بعد بھی اپنے گناہوں سے مغفرت کے لیے کوئی پریشانی اور ٹینشن کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ انسان ایک دفعہ جو ہے وہ استغفر اللہ کہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ واجبات کی طرف لے کے آئے، تو پروردگار عالم کہہ رہے کہ یکفر عنہ سیئاتہ، تو خدا اس کے گناہوں کو بخشے گا. اور آخری فائدہ تقوی کا، خوف خدا کا، کہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرَهُ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو عظیم، اس کے لیے اللہ کی طرف سے عظیم اجر ہے. اب اللہ اگر کسی چیز کو عظیم کہے تو اس کا اندازہ لگانا تو انسان کی قدرت میں نہیں ہے، کہ جب اللہ کسی چیز کو کہے کہ عظیم ہے تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ اجر کتنا بڑا ہوگا، کوالٹی کے حساب سے، کوانٹٹی کے حساب سے، کہ جسے اللہ خود اجر عظیم یعنی عظیم اجر کہہ رہا ہے. تو یہ 6 فائدے تقریباً جو آج بیان ہوئے سورہ طلاق کے ابتدائی آیتوں کے اندر. تو جو بھی ماہ مبارک رمضان میں قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تعلیمات کو سیکھ رہا ہے، وہ رمضان میں تو خیر ثواب کما ہی رہا ہے. اور ہمارے ہاں مزاج جو ہے وہ یہ ہے کہ کام شروع کرتے ہیں، اس کے بعد موسم کے اعتبار سے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں. رمضان میں تو پھر بھی جو ہے وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد جو ہے وہ قرآن فہمی کا سلسلہ رک جاتا ہے. تو میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو خصوصاً اور اپنے تمام ناظرین کو یہی پیغام دوں گا کہ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، بلکہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح قرآن سے وابستہ رہیے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اہل بیت اور قرآن کو اپنی بات چھوڑا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت.